شامی صاحب آپ کی نظر میں خان صاحب اور ان کی ہمشیرہ کا ان کے بیٹوں کو لے کر موقف کیوں برعکس ہے؟ متضاد بیانات کیوں سامنے آ رہے ہیں؟ اور کیا جو کوششیں کر رہے ہیں قاسم اور سلیمان وہ رنگ لا سکتی ہیں؟ اچھا، اس میں تضاد تو میرے خیال میں اس وجہ سے ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کی خواہش ہے، شدید خواہش ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ کہ قاسم اور سلیمان جو ہے وہ پاکستان آئیں۔ اس کی ایک وجہ مجھے ویسے یہ بھی نظر آتی ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ پھر پارٹی پہ جو ہے کچھ خاندان کا کنٹرول بڑھ جائے گا اگر وہ یہاں پہ موجود ہوں، جو کہ ابھی ان کی کوئی سنی نہیں جا رہی۔ انہوں نے تھوڑی فرسٹریشن کا اظہار بھی کیا آج مشال یوسف زئی کی سینٹ کا ٹکٹ ملنے پہ حوالے سے، تو ایک وجہ تو میرے خیال سے یہ ہے۔ دوسرا ایک جو ہے بڑی دلچسپ بات ہے جس کی طرف میں آپ کی، اچھا خان صاحب وہ اس لیے نہیں چاہتے، ظاہری بات ہے کیونکہ ان کے بچے ہیں، وہ نہیں چاہتے ہوں گے یقیناً، کوئی بھی باپ نہیں چاہے گا کہ وہ یہاں آ کے کسی اس طرح کے مسئلے میں پھنس جائیں جو خان صاحب خود پھنسے ہوئے ہیں۔ اچھا اب آپ دیکھیں، میں یہ چیک کر رہا تھا 7 مارچ کو جو ہے ایک امریکی حکومت کی ٹریول ایڈوائزری جاری ہوئی پاکستان کے سفر کے حوالے سے۔ اس کا میں آپ کو ترجمہ پڑھ دیتا ہوں 2 لائنوں کا۔ انہوں نے کہا امریکی شہریوں کو خبردار کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں بغیر اجازت کے احتجاج یا مظاہرے میں حصہ لینا مقامی قانون کے خلاف ہے اور اس سے گرفتاری ہو سکتی ہے۔ اچھا، سوشل میڈیا پر پاکستانی حکومت، فوج یا حکام کے خلاف تنقیدی مواد پوسٹ کرنے سے بھی گرفتاری کا خطرہ ہے۔ اور پھر یہ کہ امریکی سفارتخانہ اور قونصل خانے گرفتار امریکی شہریوں کی مدد کرنے کی محدود صلاحیت رکھتے ہیں، خاص طور پر دوہری شہریت رکھنے والوں کے لیے۔ اچھا، اس طرح 1 اگست کو UK گورنمنٹ نے بھی اپنی ٹریول ایڈوائزری اپڈیٹ کی ہے، تو جو لیٹسٹ ایڈوائزری ہے اس کے مطابق انہوں نے لکھا ہے کہ اپنے شہریوں کو ہدایت دے رہے ہیں کہ وہ تمام جو سیاسی مظاہرے ہیں یا بڑے کراؤڈز ہیں ان سے دور رہیں، اچھا، اور پبلک ایونٹ سے دور رہیں، اور اگر جو ہے آپ کو کہیں ایسی جگہ پہ پھنس جائیں تو فوری طور پہ کوئی محفوظ راستہ اختیار کریں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اگر انہوں نے ویزا حاصل کر کے آنا ہے اور بطور برطانوی شہری آنا ہے، کیونکہ نائکاپ ان کے پاس نہیں ہے، علیمہ خان صاحب ہے کہہ رہی ہیں، تو پھر ان کی اپنی حکومت ان کو یہ مشورہ دے رہی ہے کہ بھئی اگر پاکستان جا رہے ہیں تو ان باتوں کا خیال رکھیں۔ تو لیگلی یہ ٹریول ایڈوائزری کا مطلب یہ ہے، حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کسی مسئلے میں پھنس گئے تو ہماری آپ کو مدد دینے کی صلاحیت بڑی محدود ہے، ہمارے پہ نہ رہیے گا۔ اچھا، تو یہ ان کی اپنی حکومت کی تجویز ہے ان کے لیے۔ دوسری بات یہ کہ جو انٹرویو میں جو میں نے شروع میں بات کی، تو انہوں نے جو نقشہ کھینچا ہے خان صاحب کے بیٹوں نے ان کی قید کا، تو وہ شاید بہت بدتر ہے اس سے جس حال میں خان صاحب ایکچولی رہ رہے ہیں۔ اچھا، اور اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ ان کو جان پوچھ کے بھی یہ بتایا جا رہا ہے شاید کچھ خاندان کے لوگوں کی جانب سے، تاکہ ان کو موٹیویٹ کیا جا سکے کہ وہ جلد از جلد پاکستان آئیں۔ اچھا، میرا خیال ہے ارباب اختیار نے بھی جو ہے یہ بات محسوس کی، اور اس لیے آج خبر آئی ہے کہ تقریباً 1.5 گھنٹہ گفتگو کی ہے خان صاحب نے اپنے بچوں سے۔ آپ اسپیسیفکلی خاندان کی بات کر رہے ہیں یا اس میں پارٹی کے کچھ لوگ بھی شامل ہیں؟ میں کون چاہتا ہے خاندان کہ کی وہ بات آئیں، کر رہا کون چاہتا ہے وہ نہ؟ میرا خیال یہ کہ ان کا سب سے زیادہ رابطہ علیمہ خان صاحبہ سے ہے، تو میں انہی کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اچھا، دوسرا ایک اور چیز جو ہے وہ آپ دیکھیں، ان کا انٹرویو اگر آپ نے دیکھا تو ایک بات انہوں نے بڑی دلچسپ کہی۔ انہوں نے کہا کہ خان صاحب جو ہے وہ کرپٹ نہیں ہے، اگر وہ کرپشن ہی کرنی ہوتی تو وہ جو پارٹی ایک بڑی پارٹی کی طرف سے ان کو آفر تھی وہ جوائن کر لیتے، اپنی پارٹی بنا کے اتنی لمبی سٹرگل نہ کرتے۔ دوسرا، عدالتی نظام پہ بھی انہوں نے کوئی تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ تو اصل میں دلچسپ بات یہ کہ جو ابھی کرنٹ سسٹم ہے ہمارے یہاں، فوج اور جوڈیشری اور حکومت جو ایک پیج پہ نظر آتے ہیں، اس کے آرکیٹیکٹ اور بینیفیشری پہلے خان صاحب خود ہیں، پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے دیکھا۔ اس وقت جو ہے وہ فوج اور جوڈیشری جو ہے اس نے جب اپوزیشن کو مفلوج کیا ہوا تھا تو ثاقب نثار صاحب اور فیض حمید صاحب بہت اچھے نظر آتے تھے، تب وہ 1 پیج کے گن گاتے تھے ہیں۔ اور اب آپ دیکھیں، اصل میں خان صاحب بھی تو اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، تو کچھ ریفارم کر دیتے، کوئی عدلیہ کا نظام، کوئی پولیس کا نظام، کوئی چیز تو ایسا کرتے۔ ابھی آپ دیکھیں، میں خبر دیکھ رہا تھا، محسن نقوی صاحب اسلام آباد میں ایک جیل بنا رہے، بڑی شاندار قسم کی، سنا ہے وہاں پہ بڑی سہولیات ہوں گی۔ تو کم از کم ان کے ویژن کو تو داد دیں اور کچھ نہ بھی کریں۔ تو بات یہ کہ جب خان صاحب یہ کھیل کھیل رہے تھے اور جیت رہے تھے تو یہ کھیل تھا، اب یہ اسلام، جہاد اور انصاف کا معاملہ ہو گیا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کو وہ جس طرح خود جب جیت رہے تھے، کھیل رہے تھے، تو اسی طرح ہی رہنے دیں، ایک کھیل کی طرح، اور سسٹم کے اندر سٹرگل کریں، اور ان کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ الٹیمیٹلی نکل آئے گا، جس طرح یہ PDM کے لیے راستہ نکلا۔ یہ میری ان کو تجویز ہے۔ عثمان شامی صاحب،
جو گزرے دنوں میں ہوا اس تمام تر صورتحال کے پیش نظر ایرانی صدر کا دورہ اور بلاک کی سیاست کے پیش نظر کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ دورہ؟ اچھا، جب وہ ایرانی صدر وہاں سے چل رہے تھے جہاز پہ بیٹھنے سے پہلے انہوں نے گفتگو کی آج، اس میں دو باتیں انہوں نے بولی. ایک تو یہی کہ ہم ٹریڈ بڑھانا چاہتے ہیں $10 بلین تک. دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم BRI انیشیٹو جو ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو CPEC جو وہ بھی حصہ ہے BRI کا جو چائنا کا انیشیٹو ہے. تو ایک بات تو یہ کہ جہاں تک آپس کی ٹریڈ کا تعلق ہے تو وہ شاید اس کا حجم فوری طور پہ بہت زیادہ نہ بڑھ سکے، کیونکہ ایک تو آپ دیکھیں اگر کوئی بینکنگ کی رکاوٹ نہ ہوتی اور پابندیاں نہ ہوتی ایران پہ تو ہم ایک اچھے نرخوں پہ تیل بے تحاشا وہاں سے لے سکتے تھے. تو یہ والیوم بڑھانا تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن جب تک کوئی امریکہ کے ساتھ ایران کا معاملہ نہیں ہوگا تو یہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے. لیکن جو دوسری بات ہے نا وہ بڑی اہم ہے کہ یہ جو CPEC کی ایکسٹینشن کا انہوں نے حصہ بننے کا جو خواہش کا اظہار کیا ہے، تو پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ چابہار اور گوادر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں. لیکن اب جو نئی صورتحال علاقے میں جس نے جنم لیا ہے اس میں یہ کہ نہیں، یہ ایک جو بیلٹ کا حصہ ہے یعنی ایک پروجیکٹ کا حصہ بھی ہو سکتے ہیں. دوسری بات آپ دیکھیں جو اہم بات ہے وہ چین، روس، ایران، پاکستان، یہ چاروں ممالک جو ہیں، اور اس میں پھر آپ سینٹرل ایشین جو کنٹریز ہیں وہ بھی شامل کر لیں، ان سب کا اس وقت جو خطے کے مستقبل کے حوالے سے تقریباً ایک موقف ہے. وہ جو افغانستان کا مستقبل کیا ہونا چاہیے اس کے اوپر بھی تقریباً ان تمام ممالک کا ایک موقف ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلے نہیں ہوا تھا، یہ ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، یہ بڑی تبدیلی ہے. دوسرا آپ یہ دیکھیں، آپ نے جو بلاک کی سیاست کی بات کی تو میں آج کل طرح طرح کے تبصرے دیکھ رہا ہوں، لوگ باتیں کرتے ہیں کہ امریکہ اور ہم کبھی چین کو ناراض کر رہے ہیں، پتہ نہیں امریکہ کے ساتھ تعلقات بنا کے. اور یہ تو پہلی بات تو یہ ان لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان نے اپنی پوری تاریخ میں امریکہ کے قریب بھی رہا ہے، دور بھی رہا ہے، چین کے ساتھ تعلقات پہ فرق نہیں پڑا. جو امریکہ کے ساتھ آج ہمارے تعلقات ہیں یہ ٹرانزیکشنل ہیں. یہ ڈونلڈ ٹرمپ جب آئے ہیں تو وہ انہوں نے اپنے اتحادیوں اور ان کا خیال نہیں رکھا. وہ جو اچھی ڈیل دے رہا ہے ان کو وہ اس کی تعریف کر رہے ہیں، جو ان کے طرف نہیں آ رہا اس کو وہ تنقید کا نشانہ بنا. چین کا یہ معاملہ نہیں ہے، چین کی تھنکنگ جو ہے وہ لانگ ٹرم ہے. ہنری کسنجر کی ایک کتاب ہے آن چائنا، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ چائنیز جو ہے وہ ہار اور جیت میں نہیں سوچتے، وہ سوچتے ہیں کہ اسٹریٹجک پیش قدمی مل رہی ہے یا اسٹریٹجک ریٹریٹ ہو رہی ہے. تو وہ اسی طرح ہی اپنے معاملات جو ہے وہ لوگوں سے چلاتے ہیں ٹھنڈے دل کے ساتھ، اور یہ کہ وہ اسٹریٹجیکل ایڈوانٹیج جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں. تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سب لوگ ہماری طرح جذباتی انداز میں نہیں سوچتے. چین کو بھی معلوم ہے کہ امریکہ کے کیا معاملات ہیں اور ان کے ساتھ کیسے ڈیل کریں. اچھی اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے.